الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالك الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الجزاء وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله معظم و محتشم برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اور آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے جس کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال سے بھی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، وجہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم نیکوکار بن جاؤ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں آمنو کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالی اگر فرماتا یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا امر
اس کا فرمان بالکل حق تھا، لیکن فرمایا آمنو، جو لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کریم ان کو مخاطب فرماتا ہے ایمان والو، صرف اور صرف یہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، اور ایسے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو انعام کے طور پر روزے عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے کی جہت اور وجہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے، کوئی جادو کی وجہ سے، کوئی معاملات حیات کی وجہ سے، کوئی برادریوں میں تفاوت کی وجہ سے، کوئی مشکلات کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، ہر لحاظ سے امت مسلمہ پر ایک عجیب وقت گزر رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، توجہ فرمائیں، تو انشاءاللہ آج کی گفتگو ان چیزوں کا مداوع اور حل ہوگا کہ انشاءاللہ ہم نے اگر عمل کیا تو زندگی بھر گھروں پر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ مہینہ اس نسبت سے بڑی عظمتوں کا حامل ہے کہ ایک بندہ مومن کو مشق کروائی جا رہی ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ انسان دیکھیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ 11 بھائیوں نے کیا کیا، یہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی وجہ سے 11 بیٹوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ اس ایک مہینے کی نسبت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی جہت کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ رمضان کو ایسے گزارو جس طرح میرے آقا حبیب کبریا شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی تقوی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک انسان اللہ تعالیٰ کا رنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ اس مہینے میں رنگ حاصل کرتے ہیں، جیسے ہی عید کا دن آتا ہے ہم سارا رنگ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کے بہت سے نام ہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ بولو کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ بولو کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کریم کا۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، باقی دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی، ہر لمحہ ایک ایک پل وہ اللہ کریم کا، سارے مہینے اللہ کے، لیکن ایک مہینے کو خاص طور پر ذکر کر کے باقی مہینوں سے ممتاز کر دیا، باقی مہینوں سے عرفہ والا کر کے منفرد طور پر فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ مالک کس انداز میں تیرا مہینہ ہے؟ فرمایا اس لیے میرا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جب میرا بندہ نہیں کھاتا تو چند لمحوں کے لیے صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ مومن جب کھانے سے پاک ہوتا ہے تو اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے۔
اور جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رنگ چڑھتا ہے۔ فرمایا میں رب کائنات کھانے سے پاک ہوں، تم بھی نہ کھاؤ تو میں تمہیں اپنا رنگ عطا کروں گا، لیکن فرمایا میری صفتیں میری عظمتیں اور ہیں، میں رب کائنات ہوں، میں ہمیشہ کھانے سے پاک ہوں۔ اے بندہ مومن تم بندے ہو، تم شام کے وقت کھا لیا کرو، لیکن دن بھر بھوک اور پیاس میں رہ کر اللہ کریم کا رنگ دیا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں دو قسم کے دشمنوں سے تمہارا واسطہ ہے، ایک دشمن جو ظاہری دشمن ہے اور دوسرا دشمن تمہارے باطن میں چھپا بیٹھا ہے۔ فرمایا میں رب کائنات ہوں، ان دونوں دشمنوں کے لیے میں تمہیں ڈھال کے طور پر رمضان کا روزہ عطا فرما رہا ہوں۔ جنگ کے میدان میں مخالف کے وار کو، تلوار یا تیر کے وار کو روکنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کو بھی ڈھال کہا۔ یہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ یہ گناہوں سے ڈھال ہے، یہ تقوی کے لیے راستہ استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کی صفت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اس مہینہ میں، تمہارے دونوں دشمنوں کے لیے محاسبہ کرنے والی رب کائنات کی ذات ہے، اس نے تمہارے دونوں دشمنوں کو روکنے کے لیے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ جو ظاہری دشمن ہے نا باہر سے، یہ بیرونی دشمن کو شیطان کہا جاتا ہے، جو باہر سے ہمارے جسم پر حملے کرتا ہے ہم اسے شیطان کہتے ہیں، اور دوسرا دشمن ہے انسان کا نفس جو انسان کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ فرمایا ان دونوں کی اصلاح کرنا ہے تمہیں، ان دونوں دشمنوں سے بچ کر اپنی اصلاح کرنا ہے۔ مالک ہمیں ظاہری طور پر بیرونی دشمن سے خطرہ ہے، فرمایا اس بیرونی دشمن سے خطرے کے لیے بچاؤ کے طور پر جیسے ہی یہ مہینہ طلوع ہوگا میں سرکش شیاطین کو قید کر کے تمہیں انعام دے رہا ہوں کہ اب ظاہری خطرہ ختم ہو گیا، پورے مہینے کے لیے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اب تم کھل کر اپنے رب کائنات کی عبادت کر سکتے ہو۔ مالک ہمیں نفس کا خطرہ ہے اندر سے، فرمایا بیرونی دشمن شیطان سے حملے کے وار کو روکنے کے لیے میں نے اسے قید کر دیا۔ اب جب نفس کا مسئلہ ہے تو تم کیا کرو، اس نفس کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے دیکھو انسان، اے بندہ مومن جب تو رزق کھاتا ہے وہ میری نعمتیں کھاتا ہے، جسم میں توانائی اور طاقت پیدا ہوتی ہے، یہی طاقت گناہوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسم میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تیرا نفس دشمن ہے، تیرے نفس کی دشمنی کو روکنے کے لیے میں نے تجھے روزہ عطا کر دیا، کھانے پینے سے رک جا، جب جسم کے اندر خوراک نہیں ہوگی یہ جسم سرکشی پر رضامند نہیں ہوگا، یہ جسم اللہ کی بغاوت پر رضامند نہیں ہوگا۔ فرمایا باطنی طور پر تمہیں نفس کی مذمت کے لیے میں نے روزہ عطا فرما دیا ہے، اب آؤ اللہ کا رنگ حاصل کرو۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، تم صبح سے شام تک کھانے سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ کریم قدیم ہے، بندہ حادث ہے، اللہ باقی ہے، بندہ فانی ہے۔ ارے فانی باقی سے ملتا تو کس طرح، یہ حادث قدیم سے ملتا تو کس طرح، یہ بندہ رب کائنات سے ملتا تو کس طرح۔ فرمایا بندہ مومن شیطان کو پہلے قید کر دیا، اب بھوکا پیاسا رہ کر اپنے نفس کی مذمت کر کے اپنے رب کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ مجھے عزت و جلال کی قسم ہے جب مجھ رب کائنات کا رنگ تمہارے جسم پر چڑھ جائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تمہارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔
دیکھیں رمضان رمضان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے مکمل طور پر جلا دینا، ختم کر دینا۔ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر بالکل راکھ کر دیتا ہے، گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے رمضان، کہ جلانے والا، ختم کرنے والا۔ اب فرمایا اگلا رنگ تمہیں دینا چاہتا ہوں، جب بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، شیطان سے تمہیں نجات ملی، اب رات کو، دن رات کبھی نہ سونا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ بولیں ذرا کس کی صفت ہے؟ جن کو پتہ ہے سارے بولیں کس کی صفت ہے؟ نہ سونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سونے سے پاک، وہ ہر وقت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر لمحہ ساری کائنات کا موازنہ کر رہا ہے۔ فرمایا بندہ مومن اللہ کی اس صفت میں بھی تم رنگ حاصل کرو، تم سونا چھوڑ دو اور رات کو نفس کی مذمت کے لیے قرآن سنا کرو، نوافل کی صورت میں، تراویح کی صورت میں۔ فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم، نہ سونے والا رنگ بھی میں تجھے عطا کروں گا، نہ کھانے والا رنگ بھی میں تجھے عطا کروں گا، اور مجھے عزت و جلال کی قسم رمضان گزرنے کے بعد اگر یہی رنگ تو نے اپنے جسم پر بالکل مضبوط کر لیا تو مجھے عزت و جلال کی قسم اس جہان میں بھی ولایت دوں گا، اگلے جہان میں بھی جنت کا مالک بنا دوں گا۔ شرط یہ ہے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اس مہینے میں۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ، میں عموماً ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کراچی جائیں نا تو راستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے لقمان، یہ لقمان شہر کا نام ہے۔ کس لیے لقمان ہے؟ یہاں پر ایک حکیم رہتا تھا جو رنگ ساز تھا، کپڑے رنگنے کا کام کرتا تھا۔ تو ایک عورت، ہندو عورت، کپڑے لے کر حکیم لقمان کے پاس آئی۔ یہ تیری میری طرح حکیم نہیں تھا کہ صرف کپڑے رنگ کرتا تھا، دن کو دکان پر کپڑے رنگ کرتا تھا، رات کو مصلے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو رنگ کرتا تھا۔ یہ وہ حکیم لقمان تھا۔ ہندو عورت کپڑے لے کر لقمان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کپڑے رنگ دو۔ آپ نے کہا گٹھڑی رکھ دو، کب بارات ہے تمہارے بیٹے کی؟ جناب فلاں دن بارات ہے، یہ گٹھڑی ہے، اس پر رنگ چڑھا دینا۔ جب بارات سے ایک دن پہلے ہندو عورت وہاں پہنچی، کہا حکیم لقمان میرے کپڑے رنگ دیے، تو آپ گارا بنا رہے تھے۔ گارا بناتے بناتے فرمانے لگے مجھے تو یاد نہ رہا، میں تو بھول گیا، تمہارے کپڑے رنگ کرنا بھول گیا۔ وہ عورت کہنے لگی میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی، اب کل تو میرے بیٹے کی بارات ہے، میرے کپڑے رنگ نہیں ہوئے۔ تو حکیم لقمان جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو رنگ چکا تھا، کہنے لگا یہاں رنگ کرتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے، جاؤ گٹھڑی اٹھا کر لاؤ، ابھی رنگ دیتا ہوں۔ وہ عورت گٹھڑی لائی، گٹھڑی کو کھولا، ایک کپڑا اٹھایا، فرمایا کون سا رنگ چڑھاؤں؟ کہنے لگی اس پر سبز رنگ چڑھا دو۔ حکیم لقمان نے وہ کپڑا گارے میں پھینکا، اوپر پاؤں مارا، جب کپڑا باہر نکالا تو اس پر سبز رنگ چڑھ چکا تھا۔ ایک دن پہلے اور اتنا جلدی گارے میں پھینکا، رنگ چڑھ چکا تھا۔ وہ عورت، آپ نے فرمایا دوسرا کپڑا لاؤ، کون سا رنگ کروں؟ وہ عورت کہنے لگی حکیم لقمان بعد میں رنگ کرواؤں گی، پہلے مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں یہ رنگ کرنا سکھا دیا ہے؟ حکیم لقمان اللہ کی محبت کی مستی میں بولا، جواب دینے لگا جس نے مجھے یہ رنگ عطا کیا عام ذات نہیں ہے بلکہ میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے، مدینے والے سلطان کی ذات ہے، جس نے مجھے اتنا حسین رنگ عطا کیا،
اتنا حسن والا رنگ عطا کیا، پہلے میں اپنا آپ رنگتا رہا، اب میرے رب نے مجھے ترقی عطا فرما دی ہے، چاہوں تو جس کا سینہ رنگ دوں، اللہ کی محبت میں رنگ دے دوں۔ عورت کہنے لگی کیا یہ رنگ میری بارات کو بھی مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بارات ہو اپنے بیٹے کی بارات میری گلی سے گزارنا، مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ساری بارات کو رنگ عطا کر دوں گا۔ این اس دن بارات فقیر کی گلی سے بارات گزری، فقیر اللہ کی محبت کی مستی میں مست ہے، بارات والے ہندو گزرے، آگے آگے گرو جا رہا تھا، پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں واہ گرو واہ گرو واہ گرو۔ جب حکیم لقمان کے گھر کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا خبردار ہندوؤں، تم بھول چکے ہو جب اللہ کے ولی کی گلی سے گزرے پھر واہ گرو نہیں بلکہ اللہ ہو پڑھا کرتے ہیں۔ اول سے آخر تک پوری بارات اللہ ہو پڑھ رہی تھی، فقیر نے اللہ کا رنگ چڑھا دیا، فقیر نے مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ بھی رکھا۔ رمضان المبارک کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تیرا ہاتھ ہر اس برائی سے رک جائے جس سے تیرا رب کائنات منع کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی نے گالی دی، تو نے جواباً 2 گالی دی، کس لیے؟ وجہ یہ تھی اگر میں نہ بولا لوگ کہیں گے مجھ سے ڈر گیا، لوگ کہیں گے دب گیا، لیکن نہیں میرے دوستوں، یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ مدینے والے سلطان کی بارگاہ ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ یہاں آنے والا بالکل کورا ہوتا ہے، جب مدینے والا اپنا رنگ دیتا ہے پھر عام نہیں رہتا بلکہ اللہ کے رنگ کی مستی میں حکیم لقمان بن کر چمکا کرتا ہے۔ جب رنگ بچانے والا رنگ بچا لے، دنیا والے ضیاء الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب رنگ بچانے والا رنگ بچا لے، کائنات پیر سیال کے نام سے یاد کرتی ہے، جب رنگ بچانے والا اپنا رنگ بچا لے، کائنات سید خورشید شاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے بچانے والا جب تقوی کے طور پر اپنا جسم بچا لے، کپڑے سلامت لے جائے، کائنات شاہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچانے والا جب اپنا رنگ بچا لے، دنیا والے جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھا، شیطان کو تو میرے رب نے پہلے قید کر دیا، روزہ رکھنے کے بعد جسم کو ہر قسم کی برائی سے روکا، اللہ تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے اپنی رحمتوں والا رنگ تیرے جسم میں اتار دیا، اب تیرے جسم میں وہی رنگ ہے جو مدینے والے کا رنگ ہے۔ لیکن جیسے رمضان گزرا، عید کا دن آیا، تو نے سارا رنگ اتار کے پھینک دیا۔ اسی لیے میرا رب کہتا ہے میرے بندے میں رنگ دینے والا ہوں، اب تو نے حفاظت کرنی ہے، اگر رنگ کی حفاظت کرے گا تجھے فرشی بھی سلام کریں گے، تجھے عرشی بھی سلام کریں گے۔ رنگ دے رہا ہوں میں، میری رحمت کا، میرے رنگوں کا موسم بہار ہے، میں تجھے رنگ دے رہا ہوں، اس رنگ کو بچانا بندہ مومن اب تیری ذمہ داری ہے۔ جس گناہ کی زندگی تو نے گزاری گناہوں میں، اس میں اتنی لذت تھی، سوچ جس راستے پر چل کر ہی نہیں دیکھا اس راستے پر چلنے میں کتنی لذت ہوگی، کتنا کیف ہوگا۔ یہ لوگ جو رنگ بچاتے ہیں، پھر میرا رب کائنات صرف خود نہیں کہ ان کو رنگ دیتا ہے، وہ صرف اپنی نظر سے کسی کو دیکھ لیا کرتے ہیں،
تو خدا کی قسم اس کا ظاہر بھی بدل دیا کرتے ہیں، اس کا باطن بھی بدل دیا کرتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ رنگ حاصل ہوتا ہے، اس رنگ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رمضان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بالکل گناہوں سے پاک کر دیا کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی اس گناہوں کی زندگی میں دوبارہ واپس لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، نہ سونا یہ اللہ کی صفت، نہ کھانا یہ اللہ کی صفت۔ یا اللہ تیرا رنگ چاہتا ہوں، فرمایا میں نہیں کھاتا تم بھی نہ کھاؤ۔ مالک کتنی دیر، فرمایا میں کبھی نہیں کھاتا، تم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک صرف دن بھر نہ کھاؤ۔ یا اللہ کیا ہوگا، فرمایا میرا رنگ چاہتے ہو، میں بھوکا رہتا ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، میں پینے سے پاک ہوں، یہ صفت تم اپنا لو، میں تمہیں اپنا رنگ عطا فرما دوں گا۔ اس سے اگلی درجہ بندی دیکھیے، حضور کی ذات ہو اور ہم، پھر وہاں مماثلت ہے، درجہ بندی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کتنے دن گزر گئے، حضور نے کچھ نہ کھایا۔ صحابہ کرام میرے آقا کی مثل بننے کی کوشش کرنے لگے، مسجد نبوی میں آتے ہیں، کوئی صحابی وہاں بچھا ہوا ہے، کوئی صحابی وہاں بچھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں کا رنگ بدل گیا، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، صبح بھی روزہ، شام بھی روزہ، کتنے دن گزر گئے آپ نے کچھ نہ کھایا۔ آقا ہم آپ کی مثلیت کرتے ہوئے ہم بھی صیام وصال رکھ رہے ہیں۔ ارے سن رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، وَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، اے میرے صحابہ خبردار میری مثل نہ بنو۔ جب میں سو جاتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہو، دعوت پر گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ اب حضور کا انداز کرم یہ تھا کہ جب کوئی دعوت پر بلاتا حضور خود نہیں جاتے، بے شک وہ کہتا یا رسول اللہ آپ آئیے، یا آپ کے غلام 3-4 ساتھ ہوں، کھانا تناول فرمائیے۔ حضور لجپال تھے، حضور سارے صحابہ کو حکم دیتے چلو فلاں صحابی کے گھر میں دعوت ہے۔ اب تمام صحابہ جب اس گھر میں پہنچے تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا انا صائمن، انا صائمن، آقا میں روزے سے ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا، جہاں کوئی بندہ دعوت دے، عام دنوں میں آپ سب جائیں، میری مجال نہیں ہے، کسی چودھری یا دنیا دار کی مجال نہیں، کسی ولی کی بھی مجال نہیں کہ وہ کہے روزہ توڑ دو۔ یہاں تاجدار کائنات کی ذات ہے، یہاں رحمت عالم کی ذات ہے۔ اس صحابی نے کہا انا صائمن، میں روزے سے ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا بھائی، مسلمان بھائی تمہارے لیے دعوت کر رہا ہے اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں، خبردار کوئی روزہ نہیں ہے، روزہ افطار کر لو۔ یہ تیرا میرا اختیار نہیں ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ ہمارے اندر تو وہ رنگ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ اگر رنگ اس قابل ہو، ہمارے وجود میں وہ کیفیت ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے، ولیوں کا منصب جدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے دن کو رمضان کے مہینے میں
کسی ہندو عورت نے آپ کے آستانے پر آ کر آپ کو تھوڑے سے پکوڑے پیش کیے، حضور تناول فرمائیے۔ اللہ کا ولی وہ پکوڑے اٹھا کر کھانے لگا، مریدین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ آپ تو حالت روزہ میں تھے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ سنو فقیر نے کیا جواب دیا۔ فقیر نے کہا کہ میں روزہ تو توڑ چکا ہوں، اب اس روزے کے بدلے روزے کی قضا کے طور پر 60 روزے رکھ لوں گا۔ لیکن وہ ہندو عورت جتنی محبت سے پکوڑے بنا کر لائی تھی وہ میں نہ کھاتا تو عورت کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نے دل کا توڑنا گوارا نہ کیا، میں نے اللہ کے احکام کی قضا کرنا گوارا کر لیا ہے۔ یہ ولیوں کی زندگی ہے اور یہ تیری میری زندگی ہے۔ میرے بھائیوں آؤ، 10 سال گزر گئے، کسی گناہ میں اگر عادی ہے آج توبہ کرے، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شہر المساوات رمضان ہے، شہر الرزق رمضان ہے، ارے محبت کا مہینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے، سخاوت کرتے تھے۔ ارے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو نبی کے صحابہ تھے وہ صرف ہماری طرح مسلمان نہیں تھے کہ مسجد کے اندر رمضان میں کثرت سے آتے یا باقی مہینے غیر حاضر رہتے تھے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام پورا سال اسی طرح اہتمام سے مسجد میں آتے جس طرح رمضان میں مسجد سے آتے تھے۔ ایک دن حضور نے ہماری آسانی کے لیے کیا عمل فرمایا؟ صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اسی انتظار میں ہیں، ابھی پروانہ باہر آئے گا، ابھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں کا وہ مرکز، کائنات کا منبع رسول آ کر مصلی امامت پر خود حضور قرآن پڑھائیں گے، قرآن سنائیں گے اور ہم تراویح ادا کریں گے۔ لیکن پوری رات گزر گئی، میرے آقا مسجد میں نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے یاد دہانی کروائی، حضور آئیے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مسجد میں جمع ہیں، اور اس لیے جمع ہیں صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ روم سے آنے والے صحابہ، شام سے آنے والے صحابہ، فلسطین سے آنے والے صحابہ، عراق سے آنے والے صحابہ، ارے کس لیے جمع ہیں؟ کیوں جمع ہیں؟ اس لیے جمع ہیں ہر صحابی کی نظر سرکار کے گھر کی جانب ہے، ابھی پروانہ باہر آئے گا، اللہ کا محبوب باہر آئے گا، کتنا حسین منظر ہوگا، قرآن سنانے والا اللہ کا یار ہوگا۔ ساری رات گزر گئے، حضور مسجد میں نہ آئے۔ جب حضور صبح فجر کے لیے آئے، رات کو عشاء پڑھا کر حضور گئے تھے، تراویح کے لیے نہ آئے۔ پوری رات گزر گئی، جب صبح کا وقت آیا، یا رسول اللہ آپ تراویح کے لیے نہ آئے، ہم تو قرآن سننے کے لیے بےتاب تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جتنے ذوق سے، جتنے شوق سے تم لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے، مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو تمہاری اتنی محبت دیکھ کر میرا رب کائنات تراویح تم پر فرض نہ کر دے، اگر فرض ہو جائے پھر میری امت کے لیے مشکل ہوگی۔ ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کو مد نظر رکھا، اور میں نے خطبہ کے اندر 2 مقامات سے آیات تلاوت کی۔ دوسری آیت طیبہ کبھی جو معنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ کل کا دن جو گزرا یہ سیدہ کائنات کے وصال کا دن تھا، تو میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کر دوں۔ ایک طرف تقویٰ کے لیے روزہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ دیا روزے میں۔ جو بندہ زندگی بھر کا گناہگار ہے وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے، اور محاسبہ کر کے اللہ کا رنگ حاصل کرے۔ رنگ حاصل کرنے کے بعد دیکھیں روزہ کس لیے ہے؟ جب بندہ دن بھر بھوکا رہے تو دل میں یہ احساس ہو
جیسے میں رمضان کے روزے سے بھوکا ہوں اور اپنے نفس کو روکے ہوئے ہوں، اسی طرح کچھ لوگ غریب ہیں جن کو سال بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں احساس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں اثار پیدا ہو، ارے رمضان تو تیرے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا، رمضان تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیرے دل میں احساس پیدا کرنے آیا، لیکن تو نے روزہ نہ رکھ کر اپنے رب کو بھی ناراض کیا، رب کا رنگ بھی نہ حاصل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی یہ بات تجویز کی ہے کہ یہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اس مہینے میں بھی توفیق نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جانب حضور کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ میں عموماً پہلے بھی عرض کرتا ہوں، آج پھر بتا دوں، سیدہ کائنات کا نام فاطمہ بطول اس لیے ہے، بطول باطالہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پوری توجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ارے سیدہ کائنات کا لقب اس لیے بطول پڑ گیا تھا کہ سیدہ کائنات نے پوری توجہ کے ساتھ دنیا سے اپنا دامن اٹھا لیا تھا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ مشفقہ محسنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض ہیں، بیماری کے دن ہیں، حضور علالت میں ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات ابا جان کی بارگاہ میں آئی ہیں، کس حال میں آئی ہیں؟ ایک جانب ایک انگلی امام حسن نے پکڑ رکھی ہے، ایک انگلی حسین نے پکڑ رکھی ہے۔ صاحب کنز المال نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، کنز المال کے اندر آیا حضرت امام حسن و حسین کو لے کر ابا جان کی بارگاہ میں آئی۔ ارے جب سیدہ زہرا کے دل میں، سیدہ طیبہ کے دل میں یہ خیال آتا، میرا بابا مجھے داغ مفارقت دے جائے گا، مجھے جدائی کا داغ دے جائے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا گھبرا جاتی، آپ کے دل میں انتہائی ڈر آتا، درد آتا۔ اسی حال میں ایک دن ابا جان کی بارگاہ میں آئی، ایک جانب ایک انگلی امام حسن نے پکڑ رکھی ہے، ایک انگلی امام حسین نے پکڑ رکھی ہے۔ ابا جان کی بارگاہ میں آئی، ارے آج دنیا نے کہا سیدہ ابا جان سے مال مانگنے آئی، میں نے کہا نہیں نہیں میرے دوست، ارے سیدہ زہرا ابا جان سے مال مانگنے نہ آئی، بلکہ وہ نظر مانگنے آئی، میرے مولا میرے آقا، اے میرے بابا، میرے رب نے تیری نظر کو اکسیر بنایا ہے، میرا ایمان ہے جدھر تیری نظر جاتی ہے کائنات میں آبادیاں آتی ہیں، کائنات میں شادیاں آتی ہیں، کائنات میں رونقیں آتی ہیں، کائنات میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ آج حسن و حسین حاضرین پر نظر کرم کر دیجئے۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا ابا جان کی بارگاہ میں وہی نظر مانگنے آئی جس کے بارے میں امام احمد رضا خان تیرے میرے اشاہ احمد رضا بریلی کے تاجدار بولے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہی نظر صدیق کے قحافہ کے بیٹے صدیق پر پڑی، صداقت کا تاجدار بنا گئی۔ یہی میرے آقا کی نظر خطاب کے بیٹے عمر پر پڑی، عدل و انصاف کا تاجدار بنا دیا۔ عفان کے بیٹے عثمان پر پڑی، غنا کا استقلال کا، غنا کا سمندر بنا دیا۔ حیدر کرار پر بنی، اللہ کی قسم نہ
نظر مصطفیٰ کا صدقہ حضرت مولا علی کو سب ولیوں کا سلطان بنا دیا۔ یہی حضور کی نظر توجہ ہے۔ آج لوگ نکات نکالتے ہیں سید زادے کے بارے میں نے کہا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ایک سید زادے کا اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنا، اپنے نانا مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا تو لازم ہے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جب طوفان اور دریا کی موج ہوا تو رب کائنات کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا بیٹا ہے، تو رب نے فرمایا نہیں، نوح اگر مقصد میں، اگر عقیدے میں، اگر مذہب میں تیرا نہیں بنا تو خون میں بھی تیرا نہیں ہو سکتا۔ اور جو حلالی سید ہے جس کے سینے میں نبی کا خون ہے، نبی کے خون کی پہچان ہی یہ ہے، نبی کا عظمتوں والا خون چاہے آج ہو چاہے کل ہو، جو کائنات میں حسنی سید ہے، جو کائنات میں حسینی سید ہے، جس کی رگوں میں جو حسینی سید ہے وہ بھی مصطفیٰ کا خون ہے، جو حسنی سید ہے وہ بھی مصطفیٰ کا خون ہے۔ قیامت کی صبح تک حسینی سید ہو یا حسنی سید ہو، کبھی نبی کے منصب پر، نبی کی عطا پر اس سے روگرداں نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے جسم میں سیدہ زہرا کا خون ہو، جس کے جسم میں مصطفیٰ کا خون ہو، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک وہ سید کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ نبی کا خون کل بھی پاک تھا، نبی کا خون آج بھی پاک ہے، نبی کا خون قیامت کی صبح تک پاک رہے گا۔ کبھی وہ خون خراب نہیں ہو سکتا جس کی رگوں میں حسنی خون ہو اور حسینی خون ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح العقیدہ، عقیدے پر زندگی، اسی حال میں موت عطا فرمائے، اور اس مہینے کا کما کوہو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔